بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موضوع مسلمہ کذاب کا انجام۔ شیطان ہر دور میں میدان میں اپنے کھلاڑی اتارتا رہا ہے، ان گمراہوں کو کبھی کامیابی نہیں ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر امت نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہر جھوٹے مدعی نبوت کو امت نے مسترد کیا ہے اور اس کے خلاف پوری طرح جہاد کر کے اس فتنے کو ختم کیا۔ ان فتنہ پروازوں میں سب سے خطرناک مسلمہ کذاب تھا۔ مسلمہ کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا۔ یہ شخص بہت دھوکے باز، عیار، مکار اور چرب زبان تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کذاب قرار دیا تھا۔ اس کا ایک خط تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے تھوڑا ہی عرصہ قبل اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جو خط لکھا وہ طبرہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ مسلمہ اور اس کے پیروکار بہت مکار، فریبی اور دھوکے باز تھے۔ وہ اذان اور نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد نعوذ باللہ مسلمہ کا نام لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط ملتے ہی اس پر لعنت بھیجی اور اسے کافر و کذاب قرار دیا۔ یہ تاریخ میں لعین و موہین ہو کر رہا، پھر سیدھا جہنم واصل ہو گیا۔ بنو حنیفہ کے بیشتر مسلمان اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اس کے دعوے کو حقیقت سمجھتے تھے۔ اس گمراہی میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے اس کی اتباع شروع کر دی۔ اس کے باوجود اس قبیلے کو کچھ مخلص اور فہیم اہل ایمان نے اس کے دعوے کو قابل غور نہیں سمجھا۔ اس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج بھیجنا چاہتے تھے، مگر اجل مسمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہلت نہ دی۔ یہ اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ و جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انجام دیا گیا۔ حضرت ابوبکر نے اس مہم کو اولین نمبر پر اہمیت دی اور صحابہ کرام نے ختم نبوت کے مقدس عقیدے پر اپنی جانوں کے پروانہ وار نذرانے پیش کیے۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب بن زید انصاری حضرت ام عمار حق فرزند دل بند جمامہ کے علاقے سے گزر رہے تھے۔ مسلمہ کو اس کی اطلاع ملی۔ مسلمہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کذاب نے کہا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ کذاب ہے۔ اس نے کہا، تم اگر یہ گواہی نہ دو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں ہرگز یہ گواہی نہیں دوں گا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کٹنے کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ پھر ان کا ایک پاؤں کاٹا گیا مگر ان کے پائے استقامت میں لرزش نہ آئی۔ پھر دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں بھی یکے بعد دیگرے کاٹے گئے۔ امام ابن کثیر کے الفاظ میں انہیں ایک ایک عضو کاٹ کر شہید کیا گیا، مگر وہ اپنے موقع پر ثابت قدم رہے۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، مگر شہید ختم نبوت کی اس مشکل ترین کیفیت میں جرأت و استقامت نے ہر مومن کو مطمئن کر دیا۔ عظیم خاندان کے عظیم سپوت نے جان دے دی مگر ناموس رسالت پر آنچ نہ آنے دی۔ یہ واقعات لکھے ہوئے کئی شاعر کا ایک نذرانہ بے ساختہ زبان پر آ گیا اور قلم کرتاس بھی جھوم اٹھے۔ تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں، افق کے اس پار جانے والو، عظیم ہو تم، عظیم ہو تم، صلیب پر مسکرانے والو،
خلافت سنبھالتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج دے کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ تمہارے پیچھے شرجیل بن حسنہ ایک مرید دستہ لے کر آ رہے ہیں، ان کے آنے تک جنگ شروع نہ کرنا، البتہ جب وہ پہنچ جائیں تو مسلمہ پر حملہ کر دینا۔ اہل یمامہ نے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے اور مسلمہ کے پاس گرد و نواح سے مختلف قبائل کے مرتدین اور جنگجو بھی ہتھیار بند ہو کر پہنچ چکے تھے۔ حضرت اکرمہ اور اس کے ساتھی جب اس علاقے میں پہنچے تو کسی حکمت کے پیش نظر انہوں نے حضرت شرجیل اور ان کے ساتھیوں کا انتظار کرنے کی بجائے مسلمہ سے جنگ چھیڑ دی۔ چونکہ ان کی تعداد کم تھی اور دشمن پہلے سے تیار بیٹھا تھا، اس لیے مسلمانوں کو وقتی طور پر پسپا ہونا پڑا۔ اس میں صحابہ کرام کے اخلاق و جرت کے باوجود اللہ کی کوئی مصلحت تھی جسے وہی جانتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے ایک خط میں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کیوں اجلس سے کام لیا اور شرجیل کے پہنچنے سے قبل جنگ کیوں چھیڑ دی؟ خیر، جو مقدر تھا وہ ہوا۔ اب واپس مدینہ آنے کے بجائے مہرہ اور عمان کے مرتدین کے خلاف لڑنے کے لیے خزیفہ اور عرفجہ سے جا ملو، اور جب وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر خضر موت اور یمن کے مرتدین سے لڑنے کے لیے مہاجر بن ابی امیہ کے پاس چلے جانا۔ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید بھی اپنی مہارت سے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسلمہ قذاب کے مقابلے پر سپہ سالار بنا کر بھیجا اور حضرت شرجیل کو حکم دیا کہ وہ خالد کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمہ کے مقابلے پر جہاد میں حصہ لیں۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نام کے ساتھ کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔